أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا
فاخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج کی آیتوں میں آیت 142 to 145 قبلہ تحویل کے بارے میں حکم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ ان قریب بہت ہی جلد ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس پر یہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی فرمانے اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جسے جیسے تمہیں ہدایت دی ہے اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بھی بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اے نبی جس قبلہ یعنی بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری کام ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرم اور رحم کرنے والا ہے. یہ دراصل جب قبلہ تحویل ہوا تھا اس وقت کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا پہلا قبلہ بیت اللہ ہو. آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز ادا فرمائی قبلہ تحویل ہونے کے بعد وہ عصر کی نماز تھی. کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی، پھر ان میں سے ایک شخص دوسری مسجد والوں کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر بھی دیکھا لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے. تو لوگوں نے حالت نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر تحویل قبلہ کے حکم سے قبل شہید ہو گئے تھے. ہم نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں یہ کیا کہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے جو بھی عمل کرتے ہوئے، جو پہلی شریعت تھی اس پر عمل کرتے ہوئے جو بھی فوت ہو گئے تو وہ ایمان والے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے نا. تو یہاں پر جس چیز کا حکم آ چکا اس کے بعد اس پر عمل کرنا ثابت ہے، اور جو شریعت پہلی تھی اس میں جو پہلا حکم تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی فوت ہو گئے تو پھر ان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بے وقوف کسے کہہ رہا ہے؟ یہود و نصارہ، کیونکہ یہ آپسی بحث رکھنے کی وجہ سے یہ نادان لوگ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کا قبلہ بھی تھا اس سے امت مسلمہ کو کس نے پھیر دیا پوچھنے لگے. ایکچولی یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ یہ مسلمان لوگ ان کی کتابوں میں تھا نا آخری امت جو ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. لیکن یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا تھا. تو یہ لوگوں کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ بھی ہمارے قبلے کو جس طریقے سے لوگ عبادت کے لیے منتخب کیے آگے بھی ہمارے دین پر آ جائیں گے، یہ عقیدہ ان کا تھا. لیکن جیسے ہی تحویل کعبہ کا حکم آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی التجائی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا. ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے قبلہ تحویل کرنے کا حکم دیا.
یعنی یہاں پر مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، سب اللہ تعالیٰ کی سمتیں ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے احکام پر کون عمل کرتا، کون سمعنا واتانا کہتا، کون اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا. چاہے کسی بھی طرف آپ رخ کر لیں وہ اللہ کی جہد ہے. تو چہرہ کسی ایک طرف کر لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت کرنا وہ اصل ایمان کی نشانی ہے. تو جنہیں یہ لوگ بیوقوف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود انہیں بیوقوف کہہ رہا ہے. اور امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے وہ 99% امت مسلمہ آج نہیں جانتی. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 143 میں بتایا ہے. جس طرح خانہ کعبہ زمین کا سینٹر ہے، اس سے قبلہ بنایا گیا ہمارے لیے، اسی طرح ہمیں امت وسط بھی بنایا گیا. تو یعنی درمیانی امت کے 3 معنی ہیں. ایک نمبر 1 کیا ہے؟ اعمال اور عقیدے میں اعتدال رکھنا. یہود اور نصارہ کے درمیان ہم ہے عمل کے اعتبار سے. اور یہود اور نصارہ دونوں بہت ہی ایکسٹریم پر چلے گئے تھے. اللہ کا بیٹا لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا انہوں نے، اور نعوذ باللہ رہبانیت اختیار کرنا شروع کر دیے تھے. اعمال عقیدہ سب اس میں ان کے جو کرتوتیں تھیں وہ سب بیان کیے گئے. اور صبح اور شام عبادت کرتے تھے. عیسائی اتوار کے دن، اور ہم دن میں 5 مرتبہ یعنی فرض نمازوں کا اہتمام کرتے، اور جمعے کو خاص اہتمام کرنے کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے. تو افضل اور بہترین امت کسے کہا گیا؟ وسط مانے لنک یا واسطے کے ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وحی رسولوں تک کی، رسول اور نبیوں کے ذریعے ہم بندوں تک پہنچی. جب تک رسول دنیا میں آتے رہے تو یہ کام نبیوں کا تھا. اب خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا. اور مہر کب لگتی؟ کسی بھی لیٹر پہ، آپ آفیشیل لیٹر پہ جب دیکھتے نا اسٹیمپ سیل کہاں لگائی جاتی؟ جب لیٹر کا اینڈ ہو. تو اب ہمارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اسی لیے انہیں ختم النبیین کہا جاتا ہے. اور اب یہ لنک قیامت تک آنے والوں کے لیے ہمیں بنایا گیا. تو رسول اور انسانیت کے درمیان اللہ کا پیغام اب مسلمانوں کو پہنچانا ہے. امت وسط کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. گواہی دو. شہداء کے بھی معنی ہے 2. ایک گواہ بننا، ایک توحید کی گواہی دل سے اور زبان سے دینا، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا، یعنی شرک اور بدعتیں اپنی زندگیوں میں سے نکال دینا، تاکہ اسلام کیا ہے، اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو. تو مسلمانوں کو ساری انسانیت کے لیے امامت کرنے کا درجہ دیا گیا، لیکن عمل سے اپنی امت یہ امامت کا درجہ کھو چکی ہے. قیامت کے دن، اور دوسری میننگ کیا ہے امت وسط کے؟ قیامت کے دن امت وسط ہی گواہی دے گی. یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں ہم تھے نہیں، لیکن ہم گواہی دینے کے لیے کیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس پر ہم نے عمل کیا، اس پر ہمارا ایمان تھا. جو قرآن کو معنوں کے ساتھ تفسیر سے پڑھا ہو وہ قیامت کے دن گواہی کیسے دے گا؟ اگر جو پڑھا ہے وہ پھر بھی اللہ کا پیغام جانتا ہے تو وہ گواہی دے سکیں گا. جو بالکل ہی نہیں پڑھا وہ کیسا گواہی دے سکے گا بتائیے؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں غور و تدبر کریں، تفسیر کو جانیں، اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آیت 144 میں یہود کہتے تھے کہ تورات کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ ہے. مگر یہ سچے ہوتے تو کیوں پھر مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے؟ جب بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی تو وہ دعا کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ آسمان کی طرف التجائی نظریں اٹھا کر کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو جب مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے، جہاں پر عصر کی نماز 2 رکعت ہو چکی تھی اور 2 رکعت باقی تھی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اسی لیے یہ مسجد کا نام قبلتین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. یعنی قبلہ امت مسلمہ کی پہچان ہے. ساری دنیا والوں کے لیے یہاں اس طرف رخ کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا ہے. تو اس سے ہمارے لیے قبلے کی اہمیت واضح کی گئی
چاہے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، سب کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صرف خاص اور خاص ایک ہی ہونا چاہیے۔ آیت 145 میں دیکھیں، اہل کتاب کو ان کی کتابوں سے ہی دلیلیں دے دیں، لیکن پھر بھی وہ حسد و عناد کی وجہ سے ان پر کوئی دلیل بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امتیوں کو بھی تاکید فرمائی گئی ہے کہ ہم ان کے قبلے کی طرف عبادت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے پابند تھے اور ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہود اور نصارہ دونوں بھی ایک قبلے کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کیسے امید رکھتے تھے کہ مسلمان ان کے قبلے کی پیروی کریں گے؟ یہود کا قبلہ مغرب کی طرف تھا بیت المقدس کا، اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی جانب تھا۔ تو جب یہ دونوں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک قبلے پر اتفاق نہیں رکھتے، تو کیسے ہم مسلمانوں پر یہ کہہ سکتے کہ وہ ان کا قبلہ ہم اپنائیں گے؟ تو اس آیت میں وعید ہے کہ اگر یہود نصارہ کی خوشی کی خاطر اگر نبی بھی علم آنے کے بعد ان کی بات مان لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہم امتیوں کو تاکید کی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم آ جانے کے بعد لا علمی کی وجہ سے یا پھر ان کے رسومات کو اچھا سمجھ کر اختیار کرنا، خواہش نفس پر چلنا، یہ سب ظلم ہے۔ اور جیسے کہ برتھ ڈے، اینیورسریز، نیو ایئرز منانا، یہ سب کرسچنز کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو اہل بدعتیوں کی اطاعت کرنا بھی ظلم اور گمراہی ہے۔ نبی تو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آیت 146 کی تفسیر دیکھیں، یہاں اہل کتاب کے ایک اور گروپ کو حق جاننے کے بعد بھی اس کو چھپاتے تھے، ان کو مجرم کہا ہے۔ ہمیں بھی حق بات، یعنی کبھی اگر آپ کو کسی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے یا آپ حق بات جانتے اور کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اہل کتاب ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، پھر بھی انہوں نے اپنا رتبہ، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنی تکریم، غرور، تکبر، حسد کی وجہ سے وہ بات کو چھپاتے تھے، تاکہ لوگ ان کو نبی ماننے لگیں گے تو پھر ان کی جو عزت، تکریم علم کی وجہ سے دی گئی تھی وہ ختم نہ ہو جائے، اور جو دنیا کے فائدے تھے ان کے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ ان کو ڈر تھا۔ آیت 147 میں دیکھیں، اس آیت میں حق سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ جو بھی حکم وحی کے ذریعے اترتا اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تو نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین و صادق تھا۔ امین کا مطلب امانت دار، اور صادق کا مطلب سچ بولنے والے۔ جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے تو ان کو تو جھوٹا، کاہن، جادوگر، اللہ بلا سب کچھ کہنے لگے۔ تو جو انسان اپنی ساری زندگی میں 40 سال کی زندگی آپ کے ساتھ میں رہے اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولے، امانت دار تھے، صادق تھے، آپ لوگوں نے خود لقب دیا تھا، پھر ویسا انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا؟ عقل اگر ہوتی نا تو کبھی ایسا نہیں کہتے تھے۔ تو بے وقوف لوگ تو یہی ہے۔ آیت 148 کو دیکھیں، یعنی ہر مذہب والے اپنے پسند کا قبلہ عبادت کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مذہب والوں نے اپنا ایک الگ طریقہ بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح فرما دیا، یعنی جنت جانے والا راستہ اور جہنم لے کر جانے والا راستہ دونوں بھی بتا دیا، اور انسانوں کو آزادی دی کہ ہدایت یا گمراہی جو بھی اختیار کرنا چاہے کرو، جیسے تم عمل کریں گے ویسا تمہارا انجام ہوگا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر، ایک ہی شریعت پر چلا سکتا تھا نا۔ تو اختیارات دینے کا مقصد انسانوں کا امتحان لیا جائے، جیسے کہ کالج اسکولوں میں دیکھیں، ٹیچر تو بچوں کو سب کو ایک ساتھ لیسن پڑھا دیتی ہے، لیکن پھر امتحان کیوں لیا جاتا؟ ٹیچر کو تو پتہ ہوتا نا میں تو پڑھا چکی، لیکن امتحان لینے کا مطلب بچہ اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا، کتنا اس سے علم حاصل کیا، وہ دیکھنا مقصود ہوتا نا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کو بیان فرما دیا، اور چاہتا کہ اب اس پر کون عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر کے جہالت کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ دیکھنا مقصود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرما رہے فاستبقوا الخیرات، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑو۔ چاہے ہم دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کو جاننے والا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ہمیں اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا دینے کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو ہمیں نیکیوں کے موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اب ہمیں قرآن کو سیکھنے کا موقع ملا، قرآن کی کلاس میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت 149 کی تفسیر دیکھیں، تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ
यानी मस्जिद الحرام की तरफ कर लिया करें। यही हक़ है आपके रब की तरफ से, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसे बेखबर नहीं है। इस आयत को बग़ैर हदीस के समझ ही नहीं सकते हम। और मुनकिरीन हदीस बताते हैं कि कैसे हम कुरान पर अमल करेंगे हदीस के बग़ैर। तो नमाज की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि क़िबले का रुख होना। अगर अनजाने में क़िबला रुख नहीं कर सके, लाइल्मी की वजह से, अंधेरे की वजह से, और कोई सफ़र में है, वहाँ आपको कोई क़िबला के रुख बताने वाला नहीं है, मौसम भी ऐसा है कि आप सूरज कहाँ से निकल रहा, ग़ुरूब कहाँ से हो रहा अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो वो तो मजबूरी है। तो अल्लाह ताला नियतों का इल्म रखता ना, तो ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज मोबाइल में नेट होता, जहाँ भी चले जाओ आप अपना क़िबला आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और नमाज़ों को जमा करने की भी सहूलत अल्लाह ताला ने इस्लाम में दी। जैसे कि हज के दौरान अरफात के मैदान में ज़ोहर और असर की नमाज़ वक्त से पहले मिला के पढ़ी जा सकती। फिर मगरिब और इशा की नमाज़, तो मगरिब के आखिरी वक्त और इशा का इब्तिदाई वक्त में इशा ताख़िर, मगरिब को ताख़िर करके इशा के साथ मिलाया जाता। तो ऐसे ही अगर हम सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन या जहाज़ के सफ़र में जा रहे हैं, तो ऐसा कभी ऐसा मौका है तो हम भी नमाज़ को जमा करके पढ़ सकते हैं। मगर नमाज क़ज़ा करने का तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं। ये आजकल एक नया रिवाज बनते जा रहा है, क़ज़ा नमाज है, क़ज़ा उम्री। तो इसका कुरान हदीस से अगर वाक़ई में कोई सबूत मिलता तो कभी भी अल्लाह ताला ने नमाज क़सर करने का हुक्म, सलात खौफ का हुक्म और मरीज़ के लिए लेट के पढ़ने का हुक्म, तयम्मुम का हुक्म नहीं नाजिल फरमाते थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अव्वल वक्त पर अज़ा होते के साथ ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। आयत 150 में देखें, इस आयत में क़िबले की तरफ मुँह करने का हुक्म तीसरी मरतबा आया है, जिसकी वजह से क़िबले की अहमियत और ताकीदी हुक्म की और वाज़ह अहमियत ज़ाहिर होती है। क़यामत तक आने वालों के लिए अब क़िबला खाने काबा ही है और इसकी वजह भी यहाँ पर बता दी गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला और दीन तौहीद पर ये दोनों चीज़ों पे वो क़ायम थे ना, तो अल्लाह ताला हमें भी उनकी पैरवी करने का हुक्म दिया है। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी और कौम की हुज्जत बाकी ना रहे क़िबले को लेकर, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूनिटी ज़ाहिर करने के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, क़िबला खाना काबा की तरफ रुख करके अपना नमाज़ पढ़ना है। तो क़िबले की हम पूजा नहीं करते, बल्कि एक सिमत है हमारी इबादत करने का, डायरेक्शन है और कुछ नहीं। तो हर मज़हब में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना, तो जो जालिम है हमेशा दीन इस्लाम में नुक्ताचीनी करने के लिए लगे हुए थे, और जो मोमिन है वो लोग अल्लाह ताला से डरते। तो अल्लाह ताला का जैसा डरने का हक़ है वैसा डरना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की नेमत और हिदायत हासिल कर सकें। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ईमान है और दूसरी चीज़ हमें हिदायत है। अल्लाह ताला से दुआ है आखिरत में भी हमें कामयाब करे और उम्मत वस्त होने की ज़िम्मेदारियाँ जो बताई गई है उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन या रब। आयत 151 की तफसीर देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है, हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी खाना काबा तामीर करते वक्त, एक रसूल भेज, जो हम आयत 129 में पढ़ चुके, वो दुआ कबूल हुई। इंसानों में से ही एक रसूल उनकी कौम से हम ज़बान ही भेजे ताकि उनकी बात आसानी से लोग समझ सके। तो हर नबी की क्या ज़िम्मेदारी होती है? अल्लाह ताला के जो अहकामात नाजिल हुए वही के ज़रिए वो लोगों को पढ़कर सुनाना और ख़ुद भी अमल करना। अब आगे वाला अगर उस पर अमल ना करे तो उसकी पूछ उनको नहीं होगी, लेकिन आपका काम है साफ साफ जो भी अल्लाह ताला के अहकामात है सुनाते। तो किताब से मुराद यहाँ पर कुरान है और हिकमत से मुराद हदीस है। ये दोनों की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। अक्सर लोग हिकमत लफ्ज़ का अलग ही मतलब लेते हैं, लेकिन ये दानाई से जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ियत से हमें पता चलता है। आयत 152 में देखें, जो नेमतें यानी सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम की है, ईमान की है। नंबर 2 कुरान, नंबर 3 रसूल की जो तुम्हें मिली है उससे फ़ायदा उठाए और अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करो ताकि शैतान तुमसे दूर भाग जाए। तो इन ईमान जैसी नेमत मिलने के बाद जितना हम शुक्र अदा करेंगे कम है ना, तो अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा करते जाएगा। तो हमें इसमें क्या सबक दिया जा रहा है? नाशुक्री से बचना चाहिए। ज़िक्र का मतलब हर वक्त चलते फिरते ज़बान पर तस्बीह, तहलील, तकबीर, जो आपको यानी कुरान की आयतें, ये सब ज़िक्र है। तो आसानी के साथ सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम भी अगर पढ़ेंगे तो ये मीज़ान ज़बान पे हल्के है, मीज़ान में भारी है ये।
اور شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، صلاحیتیں ہیں، اور اس کی عبادت اطاعت میں اگر ہم لگائیں گے اور توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے اور خود بھی دین سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہم امت وسط کی ذمہ داری جو ہے، انبیاؤں کی میراث جو ہے نا علم، وہ ہم سیکھ رہے اور لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ناشکری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفران نعمت. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، قوت، صلاحیتوں کی نافرمانی کے کاموں میں لگانا، یہ کفران نعمت ہے. اور ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ہم کھاتے پیتے، لیکن پھر کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ہم گلے شکوے کرتے ہیں. لوگوں کے پاس تو اچھا گھر ہے، اچھا گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جس کے نصیب کا جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. تو جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر صبر و شکر کریں. اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہی جو آئی ہوئی ہے اس کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے. اب قبلہ تحویل جب ہوا تو امت کا آغاز شروع ہو گیا اور ہم امت وسط کہلانے لگی. تو اب اس کی ذمہ داری بھی ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، یہ زندگی میں جو معاملات ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، وہ احکامات اس میں دیے جا رہے ہیں. آیت 153 میں دیکھیں، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو انسان کی زندگی میں دو ہی حالات آتے ہیں نا، ایک تو خوشی، دوسرا غم. تو دونوں حالت میں مومن کا کیسا رویہ ہونا؟ صبر کرنا چاہیے. مشکلات جب آتی، لوگوں کے تانے جب ملتے دین کے معاملے میں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، تب بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کسے کہتے ہیں؟ جو مصیبت کے اول وقت میں کیا جائے وہ صبر کہلاتا ہے. بعد میں تو خود بخود صبر آ ہی جاتا نا. تو جیسا آسمانی آفات آتے، مصیبتیں آتے، کچھ بھی ہوتا، تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کر کے صبر کر کے رجوع کرنا چاہیے. آیت 154 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید جو ہوتے نا اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے نا ان کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جو عالم برزخ کی زندگی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کافر، مشرک، مومن سب کو ہوگی ہے، لیکن شہید کی روح ایک پرندے کے سینے میں داخل کر دی جائے گی اور وہ جنت میں جہاں سے چاہے پھرتے رہیں گی. تو ہر مسئلے کا حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب دیکھیں، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے اور صبر سے کام لیتے تھے. اب ہمارے لیے بھی جب زندگی میں کوئی مسئلے آ گئے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مسئلے کا حل ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، کام کرنا یا نہیں کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے صلاۃ استخارہ پڑھنے کا بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. دین کا کام کرنا آپشنل نہیں ہے بلکہ امت وسط کی ذمہ داری ہے. تو دنیاوی معاملات میں ہم کرنا نہیں کرنا ڈیسائیڈ کر سکتے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ ہر حال میں ہمیں کرنا ہے. 155 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ایک سچا مومن کون ہے دنیا والوں کو دکھا دے. تو اس آیت میں لِنَبْلُوَنَّکُم جو ہے نا، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے. وہ کس کس سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ بھی آگے بتا دے رہے. ایک تو نمبر 1 کیا ہے؟ دشمن کے ڈر سے. نمبر 2 بھوک سے. نمبر 3 مال سے. نمبر 4 اولاد سے. اور نمبر 5 جان سے. اور نمبر 6 پھلوں کی کمی سے. تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے. ایمان کا لیول جیسا ہوگا آزمائش بھی ویسے ہی سخت آئے گی، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اب جب کبھی مصیبت آتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو ہم سے دور کرنے والا ہے، اور جو مصیبت پہ صبر کریں گے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو ایسی دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک تو درجات بلند ہوتے، ہمیں صبر کرنا آسان ہو جاتا. آیت 156 کو دیکھیں، اصابتہم مصیبت. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مصیبت آئے گی. دنیا میں جب تک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے آزمائے گا. اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جس کو ہوا جھکاتی ہے، اس طرح انسان کو مصیبت اللہ کے آگے جھکا دیتی ہے. لیکن منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سخت کھڑا رہتا ہے، جب تک اسے کٹنے کا وقت نہ آ جائے وہ اکڑ کے رہتا. تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے.
آیت 157 میں جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہا اور صبر و شکر کرتا رہا ان کی تعریف کی گئی یہاں پر. انہیں خوشخبریاں ہیں، اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں. ایسے لوگ ہی اصل میں مومن ہیں اور ہدایت والے ہیں. آیت 158 کا دیکھیں نشان نزول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار قبل اسلام سے پہلے صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. اس کا نام لے کر تلبیہ پکارتے تھے. تو ایمان لانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے. یہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی. صفا مروہ کی صحیح گناہ نہیں ہے بلکہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے جو پانی کے لیے دوڑ لگائی تھی. شاعر اللہ سے مراد کون سا ہے؟ شاعر اللہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا یہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مقرر کی ہوئی، جو کوئی اس کی عبادت خوشی سے کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے. تو جب حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کرنے دوڑ لگائی تھی، مگر اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ تا قیامت تک حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کا کرنا لازم کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کے گئے تھے، پانی جب ساتھ جو تھا ختم ہو چکا تھا، بچہ پیاس سے رو رہا تھا، تو پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائی تھی. تو اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے ایک پانی جاری ہوا تھا جو زمزم کہلاتا ہے اور آج تک بھی جاری ہے. آیت 159 میں دیکھیں، یہ آیت صرف یہود اور نصارہ کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں واضح احکامات انسانوں کے لیے نازل کیے لیکن اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے چھپاتے ہیں. تو جو باتیں قرآن و حدیث میں نازل ہوئی ہے انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق بھی ان پر لعنت کرتے رہتی ہے. اب یہ ہم مسلمان کیسے چھپاتے ہیں؟ سمجھیے جہاں پر اب سمجھیے جو بھی ملک میں ہم قانون جو چلتا، اگر شریعت کے حساب سے اگر ہمیں لگتا کہ ہمیں اس میں نقصان ہونے والا ہے، ہمارا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنی شریعت چھوڑ کر ملک کے قانون کے پاس چلے آتے. اور ملک کے قانون میں جہاں پر فائدہ نہیں ہو سکتا وہاں پر شریعت میں جہاں فائدہ دکھتا پھر اس پہ عمل کرتے. تو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جہاں اپنا فائدہ ہے اس کو تو مانتے اور جہاں پر اپنا فائدہ نظر نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے. تو حدیث مبارکہ ہے جس سے کوئی بات ایسی پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی. اللہ اکبر. آیت 160 کی تفسیر دیکھیں. لیکن جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور حق بات بتا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں میں عملی شہادت دیں گے تو ضرور ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے غیر قوم بھی ہماری عزت کرنا شروع کر دے گی. چاہے میڈیا جتنا چاہے اسلام کو بدنام کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم اپنے اخلاق سے، اپنے آداب اور اخلاق سے ظاہر تو کریں کہ اسلام ہے کیا چیز. لیکن جتنی بے حیائی، دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا جو چیزیں ہیں نا، ہمارے ہی لوگ کرنا زیادہ شروع کر دیے. آیت 161 میں دیکھیں، اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، اس کا یقینی علم ہو تب ہی ان پر لعنت کرنا جائز ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت ہے. اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ گار اگر مسلمان ہے تو اس پر لعنت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ وہ تنہائی میں اللہ سے توبہ نصوح کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا ہو، تو پھر ہم اس پر لعنت کیسے بھیج سکتے؟ تو اگر ہم کسی کو اگر لعنت والے کام کرتے ہوئے دیکھیں جیسا لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں اگر تم نے توبہ نہ کی تو اپنی اصلاح نہ کر لی تو تم ملعون قرار پا سکتے. اور ان کی سزا آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو آیت 162 میں تفسیر دیکھیں، ایسے لعنت زدہ لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. اگر جیسے کہ مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں میں، کسی ملک کا امبیسڈر ہو اور وہاں کے رولز ریگولیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر پائے گا؟ نہیں نا. تو ہم بھی امت وسط ہے، اسلام کے امبیسڈر ہے. جب تک ہمیں قرآن و حدیث کا علم نہ ہو اور وہ کیسے دوسروں کو دین کی دعوت دے سکتا، توحید کی طرف بلا سکتا، تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا کلام سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک اس کا پیغام بھی پہنچائیں. اگر بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے اور کوئی اس پر لعنت کرتا ہے نا، تو وہ لعنت کرنے والے پر ہی واپس لوٹائی جاتی ہے. تو اپنی اولاد کے اوپر بھی لعنتیں کرنا، بددعائیں دینا چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آیت 163 کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس آیت میں پھر سے دعوت توحید دی گئی ہے. عرب بھی جانتے ہوئے بھی مشرکین مکہ کے لیے توحید کی دعوت
بار بار دینے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کی عبادت کا طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معبود کیسے بنا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے، اسی لیے ان کو گوارا نہیں تھا، اور وہ لوگوں نے بت پرستی اپنے دلوں میں اتنی رچ بسا لی تھی کہ اس کو چھوڑنا ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آیت 168 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عدو مبین کا مطلب کیا ہے؟ کھلا دشمن۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جب فرما دیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں دشمن ہی سمجھنا چاہیے نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس وہ تمہیں صرف برائی اور بے-حیائی کے کام دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے جو چیزیں دین کی شریعت میں نہیں ہیں، ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنے لگے، وہ بدعتیں ہیں۔ اور اگر ہمیں قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، تو ہم شیطان کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آ سکتے تھے۔ تو شیطان ہمیں ایسے کاموں میں مبتلا کرتا ہے جو ہم عبادت سمجھ کے کرتے، وہ دراصل عبادت نہیں ہوتی، بلکہ دین میں ایک نئی ایجاد ہوتی جسے بدعت کہا گیا ہے۔ حلال کھانے کا حکم اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آیت 170 میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر وہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہیں رکھتے یا وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا ان کی پیروی کریں گے؟ تو یہ وہی بات ہو رہی نا، آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون کا مطلب کیا ہے؟ ان کی آنکھ بھی ہوتی، ان کے کان بھی ہوتے، ان کی زبان بھی ہوتی۔ یہ لوگ عام باتیں تو کر سکتے، لیکن حق بات سننے سے محروم کر دیے جاتے، کیونکہ عقل نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ تو مشرک اندھی تقلید کی وجہ سے ان کے آنکھ کان رہتے ہوئے بھی اس سے حق بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، حق بات سمجھ نہیں سکتے، تو اسی لیے ان کو اندھے، گونگے، بہرے کہا گیا ہے، اور عقل نہیں رکھتے کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 172 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، اللہ کا شکر کرو اور تم اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی ہے، اس کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اور حرام حلال کیا ہے وہ بھی کھول کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اللہ نے تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا جیسا فلسطین کی حالت ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی مردار بھی اگر کھا لے تو ان کے لیے جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس یعنی شرعی عذر ہے، تب یہ حرام بھی کھانا اس وقت جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے وہ جائز ہو جاتا، لیکن حلال رکھتے ہوئے اگر لوگ اپنی پسند کی وجہ سے حرام کھاتے، وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آیت 174 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ دنیا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور دنیا کمانے کے لیے مال لے کے، پیسہ لے کے شریعت کے جو احکامات ہے، جو سزائیں ہیں، اس کو بدل دیتے تھے، جھوٹے فتوے دیے جاتے، یہ سارے لوگ دنیا کا مال کمانے کے لیے اللہ کی آیت کو چھپاتے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے، اور جو مال دنیا کا کمائے ان کے پیٹوں میں سوائے آگ بھرنے کے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے اس کی آیت میں 175 میں؟ ایسے لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا ہے، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے۔ یعنی جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے، اگر دنیا میں ساری دنیا میں جتنا مال ہے اگر وہ حاصل کر بھی لیں گے، آخرت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے نا وہ،
تو آخرت کے عذاب میں جب ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا تو کتنا صبر کر سکیں گے یہ لوگ آگ کا عذاب. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کمزور ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ اتنی ٹھنڈی کر کے دنیا میں بھیجنے کے بعد اس سے ہمارا ہاتھ کبھی جل جائے، پیر جل جائے، جسم کا کوئی اعضا جل جائے تو ہمیں کتنی شدید تکلیف ہوتی. تو کیا ہمیں اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر جہنم کی آگ برداشت کر سکیں گے ہم؟ تو ہمیں اپنے جسم کی جتنی کیئر دنیا میں کرنی ہے اس سے زیادہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. آیت 176 میں دیکھیں، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں. تو یہ گمراہی کی طرف دور تک چلے جانے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر جو لعنت اللہ تعالیٰ کی ہوئی تھی اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اگر اللہ کی ہدایت چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں جو حق باتیں ہیں اس کو اگر ہم چھپانے لگیں گے اور دنیا کا فائدہ دیکھیں گے، کبھی ہم جھوٹی گواہی دے کے اپنے رشتہ داروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بچانا چاہتے ہیں، اگر کوئی حق بات معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم خاموش بیٹھ جاتے تاکہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. تو ایسی کوئی بھی طریقے کی حرکتیں کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب کی آیت وعید ہے. اس آگ کا عذاب اگر آپ چاہتے تو پھر ایسی چیزیں کر سکتے، اگر نہیں اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے رکھے. جو ہو چکا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. ابھی بھی دروازے کھلے ہیں توبہ کے. جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں. اپنی زندگی میں جو غفلتیں ہو چکی اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم ان آیتوں میں پڑھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.